حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری حج فرمایا تو میرے آقا کریم نے کعبہ شریف کے کنڈے کو پکڑ کر فرمایا کہ میں تمہیں قیامت کی نشانیاں بیان کروں۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی 60 نشانیاں بتائی۔ پہلے فرمایا اضاعت الصلاۃ کہ میری امت نماز چھوڑ دے گی، برباد کر دے گی، ضائع کر دے گی۔ واتباع الشہوات، شہوات خواہشات کے پیچھے چلے جائے گی۔ والمیل مع الاہواء، جدھر اس کی خواہش جائے گی وہ بھی پیچھے چلتا جائے گا۔ واضاعت الامانت، اور میری امت امانت ضائع کر دے گی۔ آج دیکھیں نا جی، آپ امانت، آپ کے حکمران عوام رعایا کی امانت ضائع کر رہے ہیں۔ واستحلال الحرام، اور میری امت حرام چیزوں کو حلال جاننا شروع کر دے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات ہے، بڑے بڑے دیندار لوگ، اور پھر فرمایا لوگ حلال چیزوں کو حرام جاننا شروع کر دیں گے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، حضور نے فرمایا لوگ سود کھانا شروع کر دیں گے۔ وَأَخْذُ الرَّشَا، لوگ رشوتیں لینا شروع کر دیں گے۔ وَبَيْعُ الدِّينِ بِالدُّنْيَا، یہ جو بات کی ہے حضور نے فرمایا کہ لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہم کہتے آؤ جی، بابا جی قبلہ امیر المجاہدین کہتے تھے آؤ جی حضور کے دین کی طرف، آؤ جی ختم نبوت اور ناموس رسالت کی پہریداری کی طرف، لیکن لوگوں کو قبلہ امیر المجاہدین میں دین نظر نہیں آیا، سیاسی حکمرانوں میں دین نظر آ گیا۔ جو حالات ہے، بڑے بڑے دیندار حکمرانوں کی گودی میں بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے ہم تو اپنا دین بیچ کر حکمرانوں کے پاس گئے تھے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ جھاڑی کے پاس کانٹوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ حضور پہلے فرما گئے، حکمرانوں کے پاس سوائے بدنامی کے کچھ نہیں ملتا، اور اگر ان کے خلاف کوئی بات کرے تو گریبان تک وہ آ جاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے خلاف بات کی۔ لیکن جب بات رسول اللہ کی دین کی آ گئی ہے، پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے کہ حضور کے مقابلے میں لوگوں کو پالے؟ ہم نے تو صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانا، اہل بیت پاک کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے۔ جس کو بھی ماننا ہے ذاتی وجہ سے ہم نے نہیں مانا، حضور کی وجہ سے مانا۔ حضور نے فرمایا وَبَيْعُ الدِّينِ بِالدُّنْيَا، لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے دین بیچ دیں گے۔ ساری زندگی حضور کی شہر کی تعریف کرتے تھے، لیکن جب حکمرانوں نے ننکانہ کو مدینہ سے تشبیہ دی تو سب کے زبانوں کو تالے لگ گئے تھے، صرف قبلہ بابا جی امیر المجاہدین بولے۔ حضور تو حضور ہے، ان کے غلاموں کا مقام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے کہ حضرت امیر معاویہ؟ اور عمر بن عبدالعزیز اہل سنت کے نزدیک خلیفہ راشد ہے، جس طرح 4 خلفائے راشدین ہیں اور امام حسن کی خلافت، مولا علی کے خلافت کا ہی تسلسل، وہ بھی خلیفہ راشد ہے، لیکن وہ 6 مہینے مولا علی کے خلافت کا تسلسل حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں دور عمر واپس آیا، اور آپ کے دور میں شیر اور بکری نے ایک جگہ پانی پیے۔ وہ دور تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن وہ دور کی یاد ضرور تازہ کر دی۔ آپ کے دور میں کوئی مانگنے والا نہیں تھا، 8 صوبوں سے زکوٰۃ کے پیسے واپس آ گئے تھے، اتنا عدل و انصاف تھا۔ کیونکہ وہ صحابی نہیں تو عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ تو فرمایا تو نے کیا بات کر دی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا ہے نا، اس گھوڑے کی ناک میں جو مٹی داخل ہوئی ہے عمر بن عبدالعزیز تو اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جائے کہ لوگ کہے جی کہ ننکانہ کو مدینہ سے تشبیہ دے، صحابہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہونے والی مٹی کے برابر عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتے، تو یہ سکھوں کے گردواروں سے تشبیہ دیتے پھرتے رہے۔ ایسے دین کی ترجمانی ہوگی، اور اگر کوئی ان کے خلاف باتیں شروع کر دے
تو پھر لوگوں کو غیرت آ جاتی ہے، حالانکہ حضور کے لیے یہ غیرت نہیں آتی. لوگوں کو اپنے فضائل بتانے سے بہتر ہے کہ حضور کے فضائل بتائے جائیں. اور پھر فرمایا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اور نشانی بتائی ہے، وَيَشْفُ الزِّنَا، حضور نے فرمایا زنا عام ہو جائے گا. وَيَخُونُ الْأَمِينَ، جو امانت دار لوگ ہوں گے وہ بدیانت بن جائیں گے. وَيُتْمَنُ الْخَائِنَ، اور جو خائن ہوں گے لوگ ان کی کو امانت کے منصب پر بٹھا دیں گے، زکوٰۃ کا عہدے دیں گے، عشر کا بڑا بنا دیں گے. اب عشر اور زکوٰۃ کا جس کو نصاب کو بھی پتہ نہیں ہے تو ان لوگوں کو یہ عشر کے چیئرمین بنا رہے. وَيَكْثُرُ الْبُهْتَانُ، بہتان عام ہو جائے گا. وَالشَّهَادَةُ الزُّورُ، جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی. وَيَكُونُ الْمَطَرُ غَيْظًا، اس زمانے کی بارش پھر موزر ہو جائے گی. وَالْوَلَدُ غَيْظًا، بچے اپنے آپ سے باہر ہوں گے. بات بات پہ ماں باپ کو گالیاں شروع کر دیں گے، ماں باپ سے لڑنا شروع ہو جائیں گے، ہر وقت غیظ و جلال میں ہوں گے. وَتُمْنَعُ الزَّكَاةُ، لوگ زکوٰۃ کو روک دیں گے. وَتُدْمَنُ الْخَمْرُ، شراب عام پی جانے لگی. یہ تو ابھی چند سال پہلے وہ جمشید دستی گھومتا رہا نا، ویڈیو بناتا رہا کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کے ہاسٹلوں سے کمروں سے اس نے کیا کچھ نہیں برآمد کیا، سب آپ لوگوں کے سامنے ہیں. حکمران کیسے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، اس زمانے میں حکمران کیسے ہوں گے؟ امراء فسقۃ، عمراء بدکار ہوں گے، حکمران بدکار ہوں گے. وزوراء خونۃ، اور وزیر بدیانت ہوں گے. وعرفاء کذبۃ، اور صوفی جھوٹے ہوں گے. وقاری اور مولوی کیسے ہوں گے؟ وقراء فجرۃ، قاری بدکار ہو جائیں گے. وعلماء دہنۃ، اور علماء مداہنت کا شکار ہو جائیں گے. نہیں جی اب حالات ٹھیک نہیں ہے، یہ حالات اب ایسے ہے، کہیں جو ہے نا گرفتار نہ ہو جائے، کہیں میری مسجد نہ چلی جائے، محلے کا بڑا ناراض نہ ہو جائے، فلاں جو مدرسے کو پیسہ دیتا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے. ظالم کو ظالم کہنا چھوڑ دے. بابا جی فرماتے تھے نا، وہ کہتے اس یزید کو برا بلا کہنا تو بڑا آسان ہے، وقت کی یزید کو برا بلا کہنا بڑا مشکل کام ہے. وَتُجَارَةُ خَوَنَةٌ، تاجر بدیانت ہو جائیں گے. وَتُحَلُّ الْمَصَاحِفُ، فرمایا قرآن کو بڑا خوبصورت چاپا جائے گا، سونا کے ساتھ چاپا جائے گا. وَتُزَيَّنُ الْمَسَاجِدُ، مسجدیں بڑی خوبصورت بنائی جانے لگے گی اور بڑے بڑے مینار بنائے جائیں گے. حضور نے فرمایا وَتَكْثُرُ الْأُمَرَاءُ، حکمران زیادہ ہو جائیں گے. ادنا ممبر سے لے کر صدر تک، کونسلر تک، پھر چلتے جائے فلاں کمیٹی فلاں کمیٹی فلاں کمیٹی. پھر جو ہے نا یہ آپس میں بانٹ بھی دیتے، فلانا سیٹ آپ کا، فلانا سیٹ ہمارا، فلانا علاقہ آپ کا، فلانا علاقہ ہمارا. حضور نے فرمایا وَتَقِلُّ الْفُقَهَاءُ، حضور نے فرمایا دین کو سمجھنے رکھنے والے لوگ کم ہو جائیں گے. وَتَكْثُرُ الْخُطَبَاءُ، خطیب ہی خطیب ہوں گے، خطیب ہی خطیب ہوں گے، خطیبوں کی کثرت ہو جائے گی. فلانا توتی بول رہا ہے تو فلانا توتی بول رہا ہے. امین کم ہو جائیں گے. وَتَقِلُّ الْأُمَنَاءُ، امین لوگ کم رہ جائیں گے، امین لوگ کم رہ جائیں گے. وَتُكْثِرُ الْفُقَرَاءُ، حضور نے فرمایا فقیر عام ہو جائیں گے، ہر گلی ہر محلے ہر جگہ ہر سٹاف مانگنے والے. وَتُنْقَضُ الْعُهُودُ، حضور نے فرمایا وعدے کی پاسداری ختم ہو جائے گی. وَتُعْطَلُّ الْحُدُودُ، فرمایا حدود اسلام ختم کر دی جائے گی، اسلام کا نام ہی کوئی نہیں لے گا. اور حضور نے فرمایا گانے والیوں کی شعبے بن جائے گے. پہلے تو گانے والے عام ہو جائیں گے، پھر اس کو آرٹسٹ کا درجہ دے دیا جائے گا، یہ ایک فنکاری ہے. والمعازف، گانے بجانے والے کے جتنے آلات ہیں وہ سارے عام فروخت ہونے لگ جائیں گے. وَتُنْقَصُ الْمِيزَانُ وَالْمِكْيَالُ، ناپ اور تول والے آلات کے اندر کمی کی جائے گی. وَتَلِدُ الْأَمَةَ رَبْتَهَا، لونڈیا اپنے مالک کو جنم دے گی. کیا مطلب؟ ایک تو حقیقت لونڈیوں کے بیٹے بادشاہ بن جائیں گے، دوسرا اس کا مطلب ہے کہ مائیں جیلوں کی بیٹیاں پڑ جائے گی. پھر جس طرح لوگ لونڈیوں کے ساتھ معاملہ کرتی ہیں، پڑھی لکھی بیٹے اس طرح ماؤں کے ساتھ سلوک کرے گی. المرأۃ فی تجارت زوجہا، حضور نے فرمایا یہ وہ 60 نشانیاں
جو آخری حج کے خطبے میں آپ نے فرمایا عورت شوہر کے ساتھ کمائی میں شریک ہو جائے گی، وَتَشَبَّهُ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرے گی، وَالرِّجَالُ بِالنِّسَاء، اور مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے گی، وَيُسَلَّمُ لِلْمَعْرِفَةِ، سلام لوگ صرف اس کو دیں گے جس کے ساتھ اس کی پہچان ہو، صرف معرفت ہو، وَيُشْهَدُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَشْهَدَ، لوگ گواہی دینا شروع کر دیں گے بغیر گواہی طلب کیے، کسی نے طلب بھی نہ کیا ہوگا، آپ درمیانی جلاوڑ لگ پوسی۔ اور حضور نے جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر قرار دیا ہے، شرک کے برابر۔ بہرحال لوگ سمجھ بوجھ حاصل کریں گے لیکن دین کے لیے نہیں۔ وَيَطْلُبُونَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، لوگ آخرت کا عمل کر کے دنیا طلب کریں گے۔ وَالْكَافِرُ وَالظَّالِمُ فِيهِمْ عَزِيزٌ، حضور نے فرمایا کافر اور ظالم ان میں بڑے عزت والے ہوں گے۔ وَالْمُنَافِقُ وَالْفَاسِقُ فِيهِمْ قَوِيٌّ، منافق اور بدکار ان میں بڑے مضبوط ہوں گے۔ وَالْجَاهِلُ فِيهِمْ شَرِيفٌ، فرمایا جو جاہل ہوں گے بڑے عزت دار ہوں گے۔ وَالْمُؤْمِنُ التَّقِيُّ فِيهِمْ ضَعِيفٌ ذَلِيلٌ، حضور نے فرمایا جو مومن متقی ہوگا وہ کمزور بھی ہوگا، لوگ اس کو ذلیل بھی سمجھیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا جو آپ نے خطبہ دیا کعبے کا دروازہ پکڑا ہوا ہے، آخری بات حضور نے جو ارشاد فرمائی اکیسہم فی ذالک الزمان من یروع بدینہ روعان الثعلب، حضور نے فرمایا اس زمانے میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہوگا جو اپنے دین کے ساتھ اس طرح چالاکیاں کرے گا جس طرح لومڑیاں چالاکیاں کرتی ہیں۔ لوگ کہیں گے ان کے خلاف تو کبھی کوئی پرچہ ہی نہیں ہوا، یہ دین، ریاض صاحب تو کبھی جیل نہیں گئے۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑا عقل مند اس سے سمجھا جائے گا اکیسہم من یزوع بدینہ، من یروع بدینہ، جو اپنے دین کے ساتھ اس طرح چال بازیاں کرے، روعان الثعلب، جس طرح لومڑی چال بازیاں کرتی ہے۔ اب دیکھ لے لوگ کس طرح صبح و شام بدل لیتے ہیں، حالات بدل گئے، ادھر جا کے کڑا ہو گیا، ادھر جا کے کڑا ہو گیا، ادھر جا کے کڑا ہو گیا۔ لیکن قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے دن سے جس موقف پر کھڑے تھے الحمدللہ مرتے دم تک اسی موقف پر کھڑے رہے۔ پھر آپ کے جانشین جب آئے وہ بھی اسی موقف پر کھڑے ہیں، اور آپ کے ساتھ چلنے والے، آپ کے تحریک میں وابستہ، آپ کے نظریے اور منشور پہ چلنے والے الحمدللہ 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 اسی موقف پر کھڑے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو، ختم نبوت اور دین کی پہرہ داری کے لیے وہ آج بھی کھڑے ہیں، کل بھی کھڑے تھے اور انشاءاللہ کھڑے رہیں۔